بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کو سبسکرائب کرنے کی اپیل کے ساتھ میں پیش خدمت ہوں ریاض حسین بخاری۔ اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کو سلام عقیدت، اور امید ہے میری اپیل پہ عمل ضرور کریں گے۔ یہی میری مدد ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ لائک کر دیں، میری ویڈیو شیئر کر دیں، جو کرتے ہیں کچھ دوست، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اگر کوئی ایک آدھ پوائنٹ پہ اختلاف ہو تو وہ مجھے میری تصحیح کے لیے کر دیا کریں۔ آج مختلف ڈیولپمنٹ ہوئی جن کے بارے میں ون بائی ون بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں مذمتی اسٹیٹمنٹ سے شروع کرتا ہوں۔ اس کی مذمت کرتا ہوں، تحریک انتشار اور اس کے فالورز کی۔ جشن عید میلاد النبی ہمارے لیے بہت بڑا ایک مذہبی تہوار ہے جس میں ہم خوشی مناتے ہیں نبی پاک کی آمد کے سلسلے میں، سرکار کی آمد مرحبا۔ لیکن کل مجھے دیکھ کے بہت بڑا دھچکا لگا کہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے کے جلوس میں لنگڑے شیطان کی تصویر لگائی ہوئی تھی اوپر، اور اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ یار وہ بندہ ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، مسلمان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، جس کو تم عید میلاد النبی کے جلسے میں جس کی تصویریں لیے پھر رہے ہو۔ اور کیا یہ مذہبی جذبات مجروح کرنے والی بات نہیں تھی؟ ہے، اور میں ان کے اس فعل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ جو بندہ اسلام سے کوسوں دور ہے اور جس کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، جو کبھی بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کبھی جوتے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نبی پاک میری ویسی تربیت کر رہا ہے، نہ اللہ پاک میری ویسی تربیت کر رہا ہے جیسے اسے نبی پاک کی تھی، وہ مجھے ایک مشکل دور سے گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ میری ویسی تربیت کر رہا ہے جیسے نبی پاک کی تھی، اور اللہ کا پیغام نبی پہنچاتے تھے، میرا پیغام آپ پہنچائے، اور اس پہ واہ 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 کے نعرے لگتے ہیں۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار، پتہ نہیں وہ بے شمار کتنا ہے۔ جلسے میں تو 20-22 ہزار سے زیادہ لوگ آتے نہیں، ان کے بقول ان کے 3 کروڑ انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ اگر اس میں سے 0.3% بھی آ جائے نا، 1 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں، تو اس لیے وہ بس ووٹ دینے کی حد تک ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے اپنا زہر اپلائی کیے بغیر وہ اس لنگڑے شیطان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کا کل کا فعل جو ہے نا، اس کی میں مذمت کر چکا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا۔ اور جہاں میں مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو کہ بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، میں انہیں سو کالڈ کہوں گا، اور جتنے بھی ارد گرد ان کے عالم حضرات کھڑے ہیں، وہ جشن عید میلاد النبی کو عمران خان سے تصویر کے ساتھ جلوس نکال رہے ہیں اور اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہمارے لیے نبی پاک کی شان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر ہیں۔ کجا وہ لنگڑا شیطان، اللہ اس پہ اپنا قہر نازل کر لے۔ اس کے بعد ایک اور دوسری مذمت میں کرتا ہوں، جو کہ تحریک انتشار کا بہت پرانا خاصہ ہے۔ وہ میں مانتا ہوں وہ اس میں سوشل میڈیا پہ تخریبی کارروائیاں پھیلانے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بہت آگے ہیں۔ مجھے پیپلز پارٹی تو پھر بھی فرض کریں میں کر رہا ہوں تو اپنے زور پہ کر رہا ہوں،
ان کو مجھے پارٹی کی طرف سے فی الحال انسٹرکشن نہیں ہے، نا میرے کوئی بھی عہدہ میں نے لیا ہے، لیکن میں ایک وقت میں سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کمیٹی کا ممبر بھی تھا، انفارمیشن سیکریٹری بھی تھا، ڈیو ٹو ون ادر ریزن میں اسے اس طریقے سے کنٹینیو نہیں کر سکا، حالانکہ میری سروسز پارٹی کے لیے بڑھ گئیں۔ تو انہوں نے جو غلیظ حرکت کی ہے یہ شروع نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، جو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ان کے دور میں کراچی میں پمفلٹ پھیلائے گئے تھے، جس میں ہمارے اندر بہت غصہ پایا گیا تھا، لیکن میرے رہنماؤں کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر کسی کو معاف کر دینے کو ہی اپنی چیز سمجھتے ہیں اور دل سے معاف کرتے ہیں، انہی کے سہارے پر آج حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ جو تحریک انتشار والے ہیں یہ اپنی کمینی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلے انہوں نے پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، میں ان کی پالیسی سے اتفاق کروں نہ کروں، لیکن وہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور خاتون ہیں، تو ان کے بارے میں پہلے وہ ذلیل اعلیٰ، غلیظ اعلیٰ الیمین گنڈا پور نے شکایت کی، گنڈا پور سے گنڈا پور کہنا چاہیے، کہ مریم نواز کو مخاطب کر کے کہ ہم 15 تاریخ کو، جو 22 تاریخ کو جس کا ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، میں 15 دن میں اگر جیل سے عمران خان کو رہا نہ کروایا تو ہم خود آ کر وہ جیل توڑ دیں گے اور لنگڑے شیطان کو باہر نکال لیں گے۔ یار یہ ایک خالہ جی کا بہانہ ہے جس سے آپ جہاں جاؤ بھینس کھول کے لے آؤ۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر چڑھائی کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور پھر یہ بکواس بھی کر رہا ہے کہ ہم پشتونوں کی روایت سے، میں بین سلیم سے شدید اختلاف کرتے ہوئے، حالانکہ وہ مجھے بہت پسند اینکر ہیں، وہ کھلی ڈولی بات کرتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ اس میں قائرہ صاحب بھی تھے اور خرم دستگیر، اس غلیظ اعلیٰ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو ہم پشتونوں کی روایت ہے کہ ہم ڈھول تماشے کے ساتھ، ڈھول باجے کے ساتھ آتے ہیں اور بارات لے کے آتے ہیں، اور وہ انہوں نے مریم نواز کو مخاطب کیا تھا، جس سے بین سلیم جو ہیں وہ مس کوٹ کر رہی ہیں۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، تو آج میں نے دیکھا جس پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، کبھی مریم نواز شریف کی تصویر بنائی جا رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ گلے ملتے ہوئے، اور پھر آج میں جو میں نے دیکھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو گلے ملتے بار بار ایک دوسرے سے، وہ گنڈا پور سے گلے ملتے دکھایا گیا ہے۔ اس سے گری ہوئی حرکتیں، اور کیا کرو گے، ہر پارٹی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن سچ کبھی چھپ کے نہیں رہتا۔ کیا وہ گنڈا پور اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا جائے؟ اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کیا وہ یہی کام کرتے پھر ہیں جو لنگڑا شیطان کرتا تھا، کہ کسی کے گھر میں نقب لگا کر اس کی بیوی کو طلاق لگا کے خود شادی کر لی، اور پھر اسے بھی سننے طلاق دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ دنیا میں اپنا بدلہ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں ان کے اس فعل کی شدید ترین مذمت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اب بات چل رہی ہے آئینی ترمیم کی، تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آئینی ترمیم ہوگی ہو کے رہے گی، اور یہ سارے مخالفین منہ پہ انگلیاں دبائے بیٹھے رہیں گے، اور یہ میرا جو دل دماغ جب ایک پیج میں ہونا تو وہ بات صحیح ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ ترمیم اسی ستمبر میں منظور ہونے جا رہے آئین سے، ورنہ ہماری عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے، کبھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے لیڈر کو پھانسی دے دیتی ہے،
کبھی وہ کیا ہوتا ہے پاناما سے اقامہ نکال کے ایک دوسرے وزیر اعظم کو نااہل کر دیتی ہے، ایک خط نہ لکھ کر سید یوسف زئی گیلانی کو نااہل کر دیتی ہے، کبھی وہ ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دیتی ہے. یا یہ ہماری عدلیہ ہے یا کیا کورٹ ہے، انہیں میں کیا کہوں. اور ابھی حال ہی میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں جب حمزہ شہباز کی حکومت بنی تھی کہ اس کو ووٹ دینے والے نہ ان کا ووٹ گنا جائے گا اور نہ ہی وہ اہل رہیں گے، وہ نااہل بھی ہو جائیں گے. اب ان طرح جو کچھ یہ ورڈکٹ دیتی رہی ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ میں احترام کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں، انہوں نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، کیا وہ عدل کے کس معیار پر پورے اترتے ہیں. تو اب وہ اب زبیر نامی بعد ہے، ایڈوکیٹ ہے، اس کا نہ کچھ دماغ ہے، وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا کہ آئینی ترمیم کو روکا جائے، جس کا اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا کہ ابھی تو وہ ترمیم پیش ہی نہیں ہوئی، کابینہ سے منظور نہیں ہوئی، اور تو اس کے خلاف کیسے ہم کیس رجسٹر کر سکتے ہیں. تو وہ واپس کر دیا گیا ہے. پھر آج اور یہ عدالت چاہے بھی تو پارلیمنٹ کا آئین سازی کا قانونی حق ختم نہیں کر سکتی، کچھ ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بہت بڑا حرف آئے گا، اور پھر یہ الیکشن کا ڈھونگ ختم کیا جائے. اور ان ججوں کو جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا شاید سی او ڈی کے وقت یا اس سے پہلے کہ اگر ان ججز کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ اب اپنی سیاسی پارٹی رجسٹر کروا دیں. اور اس بات کو خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ اگر سیاست کرنے کا شوق ہے تو اپنی پارٹی جا کے رجسٹر کروا رہی الیکشن کمیشن میں. میں اس عدلیہ سے واقعی ہوں، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا مجبوری ہے، لیکن یہ بھی آئین میں ہے کہ وہ فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اسے منظور کرنے، اس پر عمل کرنے کا کوئی ادارہ پابند نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے واپس بھیجا ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس پہ دوبارہ سنیں. تو مخصوص نشستیں تو اور پھر اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو کہ یہاں پر جو بھی ایمبیگوٹی ہے وہ دور کی جائے. یہ کسی طرح یہ اراکین جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا تھا اور پھر وہ آزاد ڈکلیئر ہو گئے، تو ان کو آزاد ہی ڈکلیئر کیا جائے. اور وہ ایسے لوگ مخصوص نشستوں کے حق میں نہیں ہیں. 39 سیٹیں تو انہیں پی ٹی آئی کو دے دی گئیں کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ اس کا جمع کروایا ہوا تھا. تو یہ جو باقی 41 ہیں یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان کو چاہے سنی اتحاد میں جائیں تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کوئی پارلیمانی جماعت ہے نہیں، تھی نہیں. تو نیچرلی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام ان میں بانٹ دی جائیں گی، اور اس سے الٹیمیٹلی 2/3 میجارٹی قومی اسمبلی میں تو آ جائے گی. باقی 4-5 ووٹوں کا فرق ہے. اگر مولانا مل گئے تو اور انہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ آئین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر اور بار بار اس کی ٹائمنگ پہ کیا جاتا ہے. اسپیکر نے خط لکھا ترمیم کی کیوں لا رہے ہیں؟ جب وہ حکومت مناسب سمجھتی ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ترمیم لا سکتی ہے، تو وہ کیوں نہ لائے. بہرحال الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کرنا ہے، اور آج یہاں سے تو دھکا لگایا. وہ جو 3 سیٹیں انہوں نے اس نون لیگ کی نے اسلام آباد سے کی تھی اس کو بھی واپس الیکشن کمیشن میں بھیج دیا گیا ہے. اور ایک کیس جو تھا جو بریت کے لیے چلا گیا تھا لنگڑے شیطان اور بشرا بی بی کا، اس پر بھی ماتحت وہ میرے خیال سیشن کورٹ کو کہا گیا ہے کہ یہ اب 5 دن کے لیے میں یہ ضمانت کا فیصلہ ہونا ہے. اب اس پہ یوں تھے بغلے نہ بجائیں، یہ فیصلہ ان کے حق میں بھی آ سکتا ہے تو ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے.
ان کی ضمانت مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی نے تو کے وکیل نے تو جرح مکمل کر لی نیب پر، اب کل بشرا بی بی کا وکیل جرح کرے گا اور توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ باقی میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ 28 فروری کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کو دیکھتے ہوئے اور 8 دسمبر کو اسلام آباد میں جلسے کو دیکھتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح کی غلیظ گالیاں بکی گئی ہیں، خواتین اینکر کو برہنہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، مریم نواز شریف کے بارے میں بہت گھٹیا ترین باتیں کی گئی ہیں، اور 28 تاریخ کو انہیں آگیں لگائی تھی اسلام آباد میں، اور 9 مئی کو پورے پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی تھی۔ تو یہ ان کا ماضی کو دیکھتے ہوئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چاہے یہ اسے غیر جمہوری سمجھا جائے یا جمہوری، یہ پارٹی اپنے ماضی کے آئینے میں کسی طرح بھی جلسہ کرنے کی مستحق نہیں ہے۔ لاہور میں کریں، وہیں KPK میں کریں، اور جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آ کر جیل چھڑاؤں گا، اس کے پاس 3 دن باقی ہیں، لنگڑے شیطان کو چھڑوائے اور لاہور میں جلسہ کروائے، نہ کیا تو پھر اسے چوڑے پہنی کے ریزائن کر دینا چاہیے۔ اسے کہیں سے ووٹ نہیں ملے، مینڈیٹ میں لگ دیا ہے اس نے، لنگڑے شیطان ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ پسند کرتا ہے۔ پہلے بزدار تھا جس نے پنجاب کو برباد کیا، اور اب KP ہے جہاں ان کی حکومت کا 3را ٹینور چل رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے 2030 تک KP بھی 25,050 ارب کا مقروض ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں انتشاری ٹولے سے بچائے، اور بلاول بھٹو اب میدان عمل میں ہیں، وہ 8ویں ترمیم پہ کنسنسس کر کے ستمبر میں ہی یہ ترمیم انشاءاللہ کابینہ سے بھی منظور ہوگی، خصوصی کمیٹی سے بھی ہوگی، اور پارلیمنٹ میں پیش بھی کر دی جائے گی، اور 2/3 میجارٹی سے منظور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا آپ سے گپ شپ ختم کرتا ہوں۔ کل پھر اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔